السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے روز ہمارے پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور بعض ایسے گروہ سرگرم ہیں جو اہل سنت پر جو ہے حملہ کر کے انہیں شہید کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، شہادت یہ ایک ایسا انعام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ شہادت جو ہے یہ انعام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تو شہادت کی دعا مانگی ہے۔ تو شہادت سے نہ کوئی جماعت ختم ہوتی ہے، نہ مشن میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، بلکہ شہادت سے تو انسان کو اور قوت عطا ہوتی ہے، شہادت سے اور ایمانی جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یعنی شہید کی موت جو ہے وہ پوری قوم کی حیات اور زندگی بن جاتی ہے۔ ایک شہید جان دے کر پوری قوم کو زندہ کر جاتا ہے، پوری قوم کو جینے کا انداز اور حق جو ہے وہ دے کے جاتا ہے، راستہ بتا کے جاتا ہے۔ تو شہادت سے نہ کوئی مشن ختم ہوتا ہے، نہ کوئی جو جماعت ختم ہوتی ہے، نہ اس کا کاز اور کام ختم ہوتا ہے، تو بلکہ شہادت سے تو اور تقویت ملتی ہے۔ اسی طرح علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تو شہید جو ہوتا ہے یہ ایک بیج بن کے زمین میں جاتا ہے۔ جیسے ایک بیج زمین میں بویا جائے، اس سے پودا نکلتا ہے، پھر اس پر پھل لگتا ہے، اور کتنے پھل لگتے ہیں ایک پودے کے اوپر۔ جیسے گندم کا دانہ زمین میں ڈالا جائے تو پھر اس پر وہ پودا نکلتا ہے، پھر اس پر سٹیاں بالیاں لگتی ہیں، ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور 7 بالیاں اگر اس پر لگتی ہیں تو 700 دانے ایک درخت پر، ایک گندم کے پودے پر لگتے ہیں۔ تو ایک بیج بویا اور 700 دانے نکلے۔ اسی طرح علامہ حیدری فرمایا کرتے تھے کہ شہید زمین میں بیج بن کے جاتا ہے، اور اس سے پھر 700 لوگ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ جڑتے ہیں، ان کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور ان کے ایمان کو پختگی ملتی ہے، اور جذبہ ایمانی ان کے اندر تازہ ہوتا ہے۔ تو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو شہادتوں کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور باقی شہادت جب آنی ہے، جب موت آنی ہے، اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے وہ آ کر رہنا ہے۔ جو قبر کی رات ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، باہر کی رات ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکتی۔ اس پر ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے، اور ہماری اہل سنت والجماعت کی بہت ساری قیادت جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے۔ علامہ حق نواز شہید سے لے کر علامہ علی شیر حیدری تک، اور پھر علامہ عبدالغفور ندیم میرے والد محترم، ان کی شہادت سے لے کر پھر اب جو شہید ہوا نوجوان حافظ پیرزادہ ابوبکر، ان کی شہادت تک، یہ ہزاروں شہداء ہیں۔ طویل لمبی داستان ہے اور فہرست ہے، 12-13 ہزار 15 ہزار شہداء ہیں، اور ان کی شہادت کے بعد بھی جماعت کا کام چل رہا ہے، دفاع صحابہ چل رہا ہے، اور گستاخان صحابہ کا تعاقب جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اب پہلے کی طرح حالات نہیں ہیں، بلکہ اب گستاخی پر ایف آئی آریں بھی درج ہوتی ہیں، پہلے تو ایف آئی آر بھی نہیں درج ہوتی تھی۔ تو اس خون نے اتنا راستہ بنایا کہ اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ گستاخ صحابہ کون ہے، اسلام کا دشمن کون ہے، علماء کا، مدارس مساجد کا دشمن کون ہے۔ تو یہ اب سمجھ آ چکی ہے۔ تو یہ قتل و غارت سے اور مار دھاڑ سے، اس سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ فرعون نے کتنے قتل کیے، لیکن ناکامی اور ذلت فرعون کے مقدر میں آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ تو اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے مٹانے کی کوشش کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکلات کھڑی کی، لیکن نمرود جو ہے اپنے لوگوں کے جوتے کھا کر مرا، ذلت کی موت مرا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا،
اور ان کا نام آج تک دنیا میں باقی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ملت ابراہیمی کہلاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سے چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بھی رکھی ہیں، جیسے بیت اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی صحیح ہے، اور اسی طرح ختنہ کروانا ہے، زیر ناف بال صاف کرنا ہے۔ اور یہ بہت ساری چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی، تو وہ سنت ابراہیمی اس امت میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی وہ چیزیں باقی رکھی۔ قربانی کرنا نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، وہ بھی زندہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی باقی ہے، فرعون کا نام کوئی نہیں لیتا۔ تو جو ظالم ہوتا ہے وہ ناکام رہتا ہے، اور وہ ذلت کی موت مرتا ہے، اور جو حق والے ہوتے ہیں، دین پر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ سرخرو ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، ہمیشہ رہتی دنیا تک ان کا نام چلتا رہتا ہے، اور ان کا مشن اور کاز بھی چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے شہادتیں یہ تو ایمان کے لیے، دین کے راستے کے لیے تو ضروری ہے، اور دین کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، کتنی اذیتیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ شہید ہوئے، صحابہ پر کتنی مشکلات آئی ظلم سے ہے۔ کیا صحابہ ختم ہو گئے؟ کیا نبی کا دین مٹ گیا؟ نہیں، آج بھی نبی کا دین باقی ہے، قرآن باقی ہے، نماز باقی ہے، حج باقی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نام، ان کے تذکرے آج بھی باقی ہے۔ تو اس سے ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، احساس کمتری میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے، اتنی شہادتیں ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ یہ شہید ہی کامیاب ہو کر گئے، اور انہیں کا مشن جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور یہی کامیاب ہوں گے۔ اور یہ مارنے والے یہ ناکام ہوں گے، ذلت رسوائی ان کے مقدر میں آئے گی، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ قیامت کا عذاب تو ان کے لیے ہے، وہ تو برحق ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔